السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میرے دوستو، عزیزو، پیارو، اللہ پاک سے باتیں کیا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ سے دوستی لگاؤ۔ انسان دنیا میں کسی نہ کسی سے باتیں کرتا ہے، اس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے۔ انسان کا دل کرتا ہے میں اس کو اپنے دل کی کیفیت بتاؤں، دل کی باتیں بتاؤں۔ سب سے محبوب، سب سے پیارا اللہ کو بناؤ۔ اللہ سے باتیں کرو، روزانہ ٹائم نکالو اپنا، الگ سے پورے دن کے اندر کچھ ٹائم نکالو، اس میں طے کر لو اس ٹائم کے اندر مجھے اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ کو اپنا حال دل سنانا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرمایا ہم تمہارے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، شاہ رگ سے زیادہ اللہ قریب ہے۔ اللہ سب جانتے ہیں میرے دل کے اندر کیا بات ہے، تمہارے دلوں میں کیا بات ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کو، رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی اور تمہارے دل کے رازوں کو بھی، تمہارے دل کی باتوں کو بھی۔ کوئی بات اسے چھپی ہوئی نہیں، کوئی بات اسے ڈھکی ہوئی نہیں۔ تو میرے دوستو، پیارو، عزیزو، روزانہ ٹائم نکالو، اس میں آپ ہو اور اللہ ہو، تنہائی ہو، ایک طرف بیٹھ جاؤ، ایک جگہ میں بیٹھ جاؤ، مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، گھر کے کونے میں بیٹھ جاؤ، اس میں اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنا حال دل سنایا کرو۔ اللہ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ باتیں کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ مولا علی فرماتے علیہ السلام، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، میں کیا کرتا ہوں؟ میں نماز پڑھتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں۔ اور جب دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے باتیں کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ کئی جگہ اللہ نے اپنے بندوں کو پکارا پیار اور محبت اور شفقت سے، اور اللہ کی محبت ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے گناہ گار بندو، اے میرے پیارے بندو، تم سے اگر گناہ ہو گیا ہے نا، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ آ جانا سارے ہی معاف کر دوں گا، اور ہے بھی کوئی کون جو میرے سوا تمہیں معاف کرے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ بڑے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتے دیکھو فرشتوں کو، دیکھو دیکھو دیکھو، تم نے اعتراض کیا تھا نا اس کو نہ بناؤں، دیکھو میں نے اس کو بنایا، اس انسان کو، یہ مجھ سے آج معافی مانگ رہا ہے، دیکھو کیسے گڑ گڑا رہا ہے، دیکھو کیسے رو رہا ہے، دیکھو کیسے اس کی ہچکیاں بن گئی ہے، کیسے تڑپ رہا ہے، کیسے سسکیاں بھر رہا ہے، کیسے اس کے آنسو آنکھوں سے باہر نکل رہے ہیں، کیسے توبہ کے لیے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کیسا سجدے میں تڑپ رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے اس کا کوئی اللہ ہے، اس کو معاف کرے گا۔ دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، مجھے کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا محبوب لگ رہا ہے۔ تو بھائیو، اللہ سے معافی مانگنا نہ چھوڑو، اللہ سے باتیں کرنا نہ چھوڑو، اللہ کو دوست بناؤ، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو اپنی کیفیت بتاؤ، اپنا دل کا حال سناؤ۔ وہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، وہی تمام مسئلوں کو حل کرنے والا ہے۔ ایک حبشی آئے اور اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک تنہائی کے اندر ایک گناہ ہو گیا ہے، تنہائی میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گے، کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو اگر سچے سے توبہ کرے گا، سچے سے توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو وہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آئے، یا رسول اللہ، جس ٹائم میں گناہ کر رہا تھا کیا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ جس ٹائم میں گناہ کر رہا تھا کیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں ہاں، اللہ تجھے دیکھ رہا تھا، اس ٹائم تو گناہ کر رہا تھا، اللہ تجھے دیکھ رہا تھا۔ ایسی اس حبشی کے صحابی کے دل پہ چوٹ لگی کہ اس نے ایک چیخ ماری، اور وہیں ان کا دم نکل گیا، وہیں ان کی سانسیں رک گئی، وہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کیسا ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، کیسی ان کے دل میں اللہ کی خشیت تھی۔ ایک صحابی حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، مجھے یاد آ گیا اچانک سے، ان سے زنا ہو گیا، صرف نبی ہوتے معصوم جس سے گناہ نہیں ہو سکتا، باقی ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، تو زنا ہو گیا۔ تو ان کو وہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے رضی اللہ کے پاس، کہ مجھ سے یہ ہو گیا۔ تو اچھا تو چپ ہو جا، سزا ملے گی، چپ کر کے بس اللہ سے معافی مانگ لے۔ ان کے دل نے برداشت نہیں کیا کہ میں بات چھپا لوں۔ پھر حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، انہوں نے بھی ایسے کہا کہ چھپا لے، چپ ہو جا، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تجھے معاف کروں۔ ان کے دل میں بس برداشت نہیں ہوئی کہ میں کیوں، مجھ سے گناہ ہو گیا۔
فلاں نے کسی نے مشورہ کرا، کوئی اور دوسرے ساتھی تھے، انہوں نے کہا جاؤ اللہ کے نبی کو بتا دو۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، کہیں نہیں نہیں تو نے زنا نہیں کیا ہوگا، تو نے تو صرف بوسہ لیا ہوگا۔ پھر وہ دوسرے سائڈ سے مڑ کے آیا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، تجھ سے زنا نہیں ہوگا، تو نے سے ہاتھ چھوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس طرح منہ کر لیا، دوبارہ مڑ کے آئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرمایا نہیں نہیں، تو نے اسے دیکھا ہوگا، تو سے زنا نہیں ہوا ہوگا۔ پھر وہ اللہ کے نبی نے اس طرح منہ کر لیا، وہ اس طرف سے آئے مائدہ اسلامی رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ جب 4 دفعہ کہہ دیا، 4 دفعہ اقرار کرنا ضروری ہے، جس سے زنا ہو جائے اپنی زبان سے خود۔ اللہ کے نبی نے 5ویں دفعہ بچانے کی کوشش کی، دیکھو بھائی دیکھو انہیں شراب تو نہیں پی ہوئی ہے۔ صحابہ نے چیک کیا، نہیں یا رسول اللہ شراب نہیں پی ہوئی، دیکھو دیکھو بھائی مجنون تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے، نہیں نہیں مجنون بھی نہیں ہے۔ جب 6 دفعہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا چلو جاؤ جاؤ، پھر اس کو پھر لگاؤ کو رجم کرو اس کو۔ اور ان کو لے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کو پتھر مارے، اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو کسی نے کہا کہ دیکھ کیسا یہ آدمی تھا، اپنے بارے میں خود بتا دیا اور خود دیکھ کے سزا تجویز کر لی، اور اس کی وجہ برائی بیان کرنے لگے۔ تو اللہ کے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ وہ اتنا زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اتنی زیادہ پکی اس نے توبہ کری، اتنی پکی توبہ کری ہے، اگر سارے مدینے والوں پہ بھی بانٹ دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے، اتنی انہوں نے اللہ سے پکی توبہ کری ہے۔ میرے بھائی اللہ کا خوف ہی تھا جو انہوں نے اللہ کے نبی کو آ کے بتایا۔ اللہ کے نبی کیسے پردہ پوشی فرما رہے کہ اس کی باتیں چھپا رہے، نہیں تو نے نہیں کیا۔ ہمارے کو پتہ لگ جائے، میرے آپ کو کسی کے راز کا، کسی کی کوئی بات سامنے آ جائے، ہم تو بلکہ اور اس کو بدنام کرتے ہیں، 10 لوگوں کو اور بتاتے ہیں کہ اس کو ذلیل کرے۔ اللہ کے نبی اس کی بات چھپا رہے ہیں، کیسے وہ رحمت اللہ عالمین ہے ہمارے نبی۔ تو اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ سے گپ شپ لگاؤ، یا اللہ مجھے ضرورت ہے اس کی، یا اللہ مجھے یہ چاہیے۔ اللہ سے مانگا کرو۔ میری بچپن میں ٹانگ ٹوٹ گئی کھول لو، بچپن میں ٹانگ ٹوٹ گئی تھی میری، میں اللہ سے باتیں کرتا تھا، یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کان ہیں، اللہ میری ٹانگ صحیح کر دے۔ اللہ تجھ سے نہ مانگو تو کس سے مانگو، اللہ تجھ سے نہ مانگو تو میں کس سے مانگوں۔ پھر میں روتا تھا، چھوٹا تھا، اللہ نے ایسے جوڑی، پتہ ہی نہیں لگتا ٹوٹی ہوئی کون سی ہے، جوڑی ہوئی کون سی ہے، اللہ نے بالکل جوڑ دی۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بھائیو۔ تو اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے حال دل سناؤ، جو ضرورت ہے اللہ سے مانگو، کسی سے نہ مانگو۔ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرمائے مجھ سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو، مجھ سے مانگو۔ اللہ ناراض ہوتے، جیسے میرے بچے کسی اور سے مانگے تو میں ناراض ہوگا، مجھ سے مانگ، کسی اور سے تو کیوں مانگتا ہے، مجھے جو چاہیے تجھے۔ تو اللہ بھی کہتے ہیں میرے بندے تو کسی اور کے در پہ کیوں جھک رہا ہے، دربار پہ جا کے کیوں کسی اور سے مانگ رہا ہے، مجھ سے مانگ میں تجھے دے گا، مجھ سے مانگ۔ جو مانگتا اللہ خوش ہوتے ہیں، جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دوستی لگائے، جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گی اور آخر میں باتیں کام آئے گی۔ تو بھائیو اللہ کے لیے ٹائم نکالو، اللہ کو باتیں کیا کرو۔ جیسے انسان اپنے پیاروں سے باتیں کرتا ہے، اپنے دوستوں سے باتیں کرتا ہے، ایسے اللہ سے بھی باتیں کیا کرو اور اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ کو اپنا حال دل سناؤ۔ سب جانتا ہے، کوئی بات سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن آپ کے مانگنے پر وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے، جو اس سے باتیں کرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو مجھ سے باتیں کر رہا ہے، یہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ اور جو نہیں مانگتا، جو سے باتیں نہیں کرتا، تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو بھائیو آج سے نیت کرو کہ ہم اللہ سے باتیں کیا کریں گے، اللہ سے دوستی لگایا کریں گے۔ میں خود جب طالب علم کے زمانے میں تھا، آدھے 1 گھنٹے پونے گھنٹے روز تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگا کرتا تھا۔ وہ بڑا مزہ ہے بھائیو اللہ سے مانگنے میں، بڑا سکون ملتا ہے اللہ سے باتیں کرنے میں، بڑی راحت ملتی ہے اللہ سے باتیں کرنے میں، بڑا دل کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، اور بڑا چین ملتا ہے اللہ سے باتیں کرنے میں۔ تو بھائیو نیت کرو انشاءاللہ کہ انشاءاللہ ہم روزانہ ٹائم نکالیں گے اور اللہ سے باتیں کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔